عزیزوں میں 1 گھنٹہ امام عسکری کی عظمت پر گفتگو کروں، اس بولتا رہوں جو منہ میں آئے اور جو میں نے سنا اور سمجھا، لیکن میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس جملے پر میرے اندر سے میرا من کہتا ہے کہ اس جملے پر مولا آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں گے، اور وہ جملہ یہ ہے، توجہ چاہوں گا۔ کیا امام عسکری کے 6 سالہ امامت کے دور میں، پہلے تو میرے بچوں اور جوانوں کو یاد رہے کہ امام عسکری علیہ السلام 6 سالہ امامت کا دور ہے، امام عسکری 6 سالوں میں 3 سال قید میں رہے، یعنی امامت کے 6 سالوں میں 3 سال امام زندان میں رہے، اور 3 سال جو باہر رہے ہیں یعنی گھر میں رہے ہیں، وہ بھی کیسے رہے ہیں کہ امام کسی سے مل نہیں سکتے، کوئی ملنے آتا ہے تو 4 جگہ اس سے گفتگو ہوتی ہے کہ کیوں ملنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو۔ یہ وہی دور ہے کہ جب امام نے 4 اپنے نوابین کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حسین ابن روح کے نام جو آپ عریضہ ڈالتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ امام عسکری کے بھی نمائندے ہیں اور امام زمانہ کے بھی نمائندے ہیں جی۔ یہ عریضہ کیوں ڈالتے ہیں، یہ تحریر کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ ان نوابین 4 میں جو امام زمانہ کے نائبین تھے، یہ امام عسکری کے بھی نائبین ہیں تقریباً ایک شخصیت کے علاوہ۔ اور پھر ان میں سے ایک تو روغن فروش بن کر محلوں میں جاتے تھے، روغن فروش، گھی بیچنے کے لیے جی، کیا دور تھا۔ اور پھر محلے میں جاتے تھے، انہیں پتا ہوتا تھا چاہنے والوں کو، اس گلی میں مثال کے طور پر اگر 4 چاہنے والے امام کے رہتے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں بیچنے کے لیے، روغن بیچنے کے لیے، یہ امام کے نمائندے ہیں، تو وہ انہیں یعنی گھی خریدتے تھے ان سے اور اپنا برتن دیتے تھے، اس برتن میں اپنا عریضہ رکھ دیتے تھے، اس عریضے کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور پھر انہیں جب وہ گھی دیتے تھے تو اس میں جواب رکھ دیتے تھے، یعنی امام سے کا جواب رکھ دیتے تھے اور ان سے جب سوال لے لیتے تھے، حاجت لے لیتے تھے، اور پھر وہ امام کو پہنچاتے تھے، اور پھر انہیں پتا ہوتا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد یہ اس آبادی سے گزریں گے تو امام کا جواب لے کر آئیں گے۔ یہ دور اتنا مشکل دور ہے۔ وہ جو جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، سخت ترین دور ہے۔ 28 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے امام حسن، 28 سال، کم سن ترین امام ائمہ اہل بیت، 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، زہر دے دیا معتمد عباسی نے۔ وہ جس امام نے اس مشکل دور میں اپنی امامت کو مکمل کیا ہے، توجہ، جتنا مشکل وقت دیکھیں گے، جتنا پریشانی کا وقت دیکھیں گے، اتنا اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ میں کیسے اندازہ کروں، توجہ چاہوں گا کہ امام نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے، یا میں مشکل وقت کو دیکھ کر انعام کو دیکھوں، یا انعام کو دیکھ کر مشکل وقت کو سمجھوں۔ اللہ کرے میرے بچوں تک میری بات جائے۔ یا میں مشکل وقت کو پہلے دیکھوں اور پھر انعام دیکھوں، یا میں انعام کو دیکھوں اور پھر مشکل وقت کو سمجھوں۔ تو میں انعام کو دیکھ کر مشکل وقت سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ امام یہ ہے کہ جس کا بیٹا امام زمانہ بن جائے، اندازہ کرو کہ اس کی مشکل کتنی کٹھن ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ اس کائنات کے نظام ہدایت کا اگر کوئی خاتم الائمہ ہے، خاتم الائمہ امام زمانہ، جیسے خاتم الانبیاء نبی مکرم، ایسے خاتم الائمہ امام زمانہ، جس کا بیٹا خاتم الائمہ بن جائے، جس کے بیٹے کی عظمت یہ ہو کہ جب کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے، مولا مہدی کی ولادت کب ہوگی، تو فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مہدی میرے زمانے میں دنیا میں آ جاتے تو میں ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر مہدی میرے زمانے میں آ جاتے تو میں مہدی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا۔ امام حسین کی قربانی پر امام حسین کو ایک انعام یہ ہے کہ آپ کی نسل سے مہدی ہیں، مہدی زمین و آسمان، مہدی دوراں۔ مولا آج شب شہادت ہے، اور شب شہادت اس امام کا ہے جس امام کا جنازہ اٹھانے والا ہمارے زمانے کا امام ہے جی۔ بعض گھروں پر جب کسی کی یہاں موت ہو جاتی ہے، ہماری گلی میں 4 جنازے ہوئے مثلاً 2 مہینوں میں، مگر ایک جنازے کے ہونے پہ مجمع بہت زیادہ تھا، تو آپ نے پوچھا کہ جی اس جنازے میں لوگ زیادہ کیوں ہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ مثلاً اس علاقے کا بزرگ ہے جی۔ تو سب سے زیادہ پرسہ تو
امام زمانہ کو دینا ہے نا، ان کا دور ہے، سردار ہیں ہمارے، مالک ہیں، مولا ہیں ہمارے، اور پرسہ اس لیے دینا ہے کہ 5 سالہ عمر میں یتیم ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کم سن بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان پہ شفقت زیادہ ہوتی ہے، ان سے پیار کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی شفقت ہے کہ امام اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیتا ہے، صرف نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر آئے، تکبیر نماز کہیں اور پھر دوبارہ غیبت میں چلے گئے، اس لیے کہ مصلحت الہی یہی ہے، مصلحت الہی یہی ہے۔ جب معتمد عباسی نے امام عسکری کو زہر دیا اور عزادارو زہر کا اثر بڑھنے لگا تو حضرت نے اسماعیل ابن یحییٰ نامی اپنے غلام کو کہا کہ تم حجرے میں، فلاں حجرے میں جاؤ، وہاں ایک کم سن بچہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ کون کم سن بچہ اس گھر میں آیا ہوگا، کس کا بچہ آیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ جب میں اس حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک 4 یا 5 سالہ بچہ ہے جو مصلی عبادت پہ بیٹھا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ میں نے اسے جا کے کہا کہ حجرے میں امام عسکری آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ آئے اور جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اسماعیل ابن یحییٰ تم ہمارے گھر میں اور غلاموں اور کنیزوں کو بلا لو، اللہ رے غربت جو اپنے گھر میں بھی غریب ہو کہ کن کنیزوں اور غلاموں کو بلا لو۔ جب سب آ گئے تو امام نے فرمایا یہ تمہارا آگے 12واں امام ہے، اور تمام امور امامت امام زمانہ کو سونپا، اور امام زمانہ کے ہاتھ کو پکڑ کر وصیتیں فرمائی اور فرمایا کہ جب میں تمہارے ہاتھ کو فشار دوں تو سمجھنا کہ میری روح پرواز کر رہی ہے۔ گویا امور امامت تفویض کرتے ہوئے آواز آئی انا للہ و انا الیہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز بلند ہے۔ غسل و کفن دیا، امام عسکری کو غسل و کفن دیا اور جنازہ تیار ہوا۔ یہ واحد جنازہ ہے کہ جس جنازے میں معتمد عباسی خود بھی شریک ہے، زہر دینے والا بادشاہ وقت بھی شریک ہے، اور مملکت کے بڑے افسران بھی موجود ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں جس کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ شریک تھے وہ امام عسکری کا جنازہ ہے۔ اور جب جعفر آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو بالکل صفیں درست ہو چکی ہیں، اور تکبیر کہنے کا ایک لمحہ رہ گیا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک وہی 5 سالہ بچہ باہر آیا اور آگے بڑھ کر کہا کہ چچا ہٹیے، یہ جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں اور خاص طور پر پہلی صف میں کھڑے ہوئے تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک 5 سالہ بچے نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب جنازہ مکمل ہو گیا، جنازہ پڑھا لیا، تو وہ دوبارہ اپنے گھر میں واپس چلے گئے، اور پھر لوگ پوچھتے رہ گئے یہ کون ہے؟ غربت دیکھیے امام عسکری کی، غربت دیکھیے امام زمانہ کی، کہ اب یہ کوئی نہیں بتا سک رہا کہ یہ کون ہے، امامت کا نظام کیسے آگے آیا ہے، اللہ نے کیسے اپنی حجت کو بچایا ہے، کیسے اپنی حجت کے تحفظ کا انتظام کیا، اور جنازہ شان سے اٹھایا گیا اور سامرہ میں دفنا دیا گیا۔ میں بس امام زمانہ کو ایک جملہ کہہ کر مجلس کو مکمل کروں، اور ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی آپ نشان کی زیارت کریں گے۔ میں امام زمانہ کو بس اتنا کہوں، مولا آپ کو کاندھا دینے کا موقع نہیں ملا، مولا آپ کو قبر میں اتارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن مولا سلام ہو امام زین العابدین کو جو باپ کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا۔ امام عسکری کا جنازہ شان سے اٹھا، مگر حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا حسین۔